جواب دینے سے پہلے گزارش ہے کہ اس کو ذاتی طور پر کوئی نہ لے. ہمارا مقصد جو ہے وہ دین کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. جو پیشاور جو لوگ جن کا پیشہ ہی جو ہے وہ بنا ہو، پیشاور فقیر یا پیشاور سے مراد ہے کہ جنہوں نے اپنا پیشہ ہی وہ بنا لیا ہوا ہے. جواب دینے سے پہلے یہاں ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فقیر بنا کر پیدا نہیں کیا. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ فقیر ہے اور تجھ کو بھیک ہی مانگنا ہے دنیا میں، لکھا ہے کسی کے ماتھے پہ؟ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو فقیر بنا لے یا چاہے تو اپنے آپ کو بادشاہ بنا لے. تو یہ کہنا کہ ہم ذاتی طور پر فقیر ہیں یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ کہنا کہ ہم ذاتی طور پر ہی فقیر ہیں. اگر آپ خود مالک نصاب ہیں تو پھر آپ کے لیے زکوٰۃ صدقات وغیرہ لینا حرام. مالک نصاب خود ہی ہیں. اگر خود کا اچھا بھلا کاروبار ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، بیٹے کمانے والے ہیں، زمین جائیداد ہے، محتاج ہے بندہ، مسکین ہے، تو یہاں برادری کا کوئی تعلق نہیں. پھر وہ کسی بھی برادری سے، وہ سید چھوڑ کر، ہاشمی چھوڑ کر، سیدہ زہرا پاک کی سلام اللہ علیہ کی اولاد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولاد چھوڑ کر، باقی پھر کسی بھی برادری سے ہو، یا فقیر برادری ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی برادری سے آپ کا تعلق ہو. آپ اگر مستحق سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہے، یا آپ پر ایسا وقت آ گیا ہے تو لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود جو ہے مالک نصاب ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ خود جو ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو پھر بلا وجہ اپنے آپ کو فقیر نہ کہیں. اب کیا کہیں، یہ ایک طریقے سے المیہ ہی ہے امت کا. میں نے میرا خود ذاتی مشاہدہ ہے کہ کئی ایسے قریبی لوگ ہیں جن سے تعلقات ہیں، وہ 11 مہینے تو بہرحال کاروبار کرتے ہیں، سال میں 1 مہینہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اچھا بھلا کاروبار، کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. کہاں سے تمہارا حق آ گیا؟ 8 قسم کے لوگوں کی میں نے بتایا نا آپ کو کہ زکوٰۃ کون کون لے سکتے ہیں. سورہ توبہ کی وہ آیت تھی، انما الصدقات للفقراء، گنا ہے قرآن نے کون کون لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو آپ کہاں سے جو ہے آپ کا ذاتی حق ہوگا؟ ذاتی حق کسی کا نہیں کہ کوئی کہیں یہ میرا خاندانی حق ہے، نہیں ہے. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ آپ کا خاندانی یا ذاتی حق ہے؟ آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے، نوازا ہے، تو ہاتھ ایسا نہیں، ایسا کرنے کی عادت بنائیں، ہے نا. یہ جو ہاتھ ہے نا، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. سخاوت، حضور نے فرمایا جنت کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں، جو کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ اس کو پکڑ کے جنت میں پہنچ جائے گا. تو پھر یہ بہتر ہوا نا. یہ برادری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ بہتر ہوا. چاہے کسی بھی برادری سے، بھلے ہی میں اپنے طور پر کہہ لوں کہ میرا فقیر برادری سے تعلق ہے، لیکن اللہ نے نوازا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ذاتی حق ہے؟ نہیں. دکھتی رگ پہ آج انگلی رکھ دی آپ نے. ابھی تک میں خود اگر کہوں تو اس ٹاپک پر آنے کے لیے جو ہے نا بچ رہا تھا کہ، لیکن ٹھیک ہے، آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچا دی. تو جو کہتے ہیں کہ ہمارا پیشہ ہی ہے، مت دو. بہت کچھ ہے، میں نے دیکھا، میری آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹرک چل رہے، ٹرک چل رہے اگر رمضان میں کہ ہمارا پیشہ ہے، ہمارا حق ہے. نہیں میرے بھائی، آپ کا حق نہیں ہے. للہ ذاتی طور پر یا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. للہ دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات کو سمجھیں، اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے اس کو سمجھیں، کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس کو سمجھیں، اپنے طریقے سے کسی چیز کو اپنے لیے جائز یا ناجائز نہ بنائیں۔ ہماری مرضی ہوئی ہم نے اپنے لیے کسی چیز کو حلال کر لیا، نہیں، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو حلال سمجھو، اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس کو حرام سمجھو۔ طبیعت کے مسلمان مت بنو کہ ہماری طبیعت جس چیز کو ماننے کی ہوگی ہم مانیں گے، نہیں، طبیعت سے صرف جو ہے مسلمان مت بنو، حقیقت کے مسلمان بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی السلم کافہ، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال سوال مجھ سے کیا گیا، جواب ذمہ داری ہے۔ جو پیشہ ور فقیر لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیں گے آپ، اگر وہ مالک نصاب ہیں آلریڈی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صدقہ دیں گے، نفلی صدقہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا صدقے کی 3 قسمیں، ایک ہے فرض زکوٰۃ، واجب جو صدقۃ الفطر وغیرہ ہے نا، عید کے دن جو دیا جاتا ہے، یا کسی نے منت مانی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ دوں گا، وہ واجب ہے۔ اور ایک صدقہ نفل، جب مرضی آئی اٹھا کر دے دیا، اور نفل کے لیے کوئی قید نہیں، فرض کے لیے ہے، واجب کی مقدار متعین ہے، نفل کی کوئی مقدار متعین، اٹھا کر سب دے دیا اللہ کی راہ میں، کوئی مقدار اس کی متعین نہیں ہے۔ تو نفل جو صدقہ ہے بہرحال وہ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو واجب ہے اور جو فرض ہے یہ سوچ سمجھ کر دیں۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں آتے ہیں کہ لاؤ زکوٰۃ دو، لاؤ صدقہ دو، تو پہلے تحقیق کریں، پہلے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد پھر جو ہے اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اپنا صدقہ ادا کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ میں نے بار بار کہا ہے اپنی تقریر میں بھی اور درس میں بھی، بہتر یہ ہے پہلے خیش پھر درویش۔ کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے ہے، کوئی جھارکھنڈ سے ہے، نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آ رہے ہیں تو اسلام نے ان کو اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے، لیکن یہ پرفتن دور ہے، آپ کہاں کہاں جو ہے تحقیق کرنے جائیں گے، لہٰذا پہلے جو آپ کے قریبی ایک بندہ جو ہے اس نے گزارش کی مجھ سے کہ حضرت میرا بھی اعلان کر دینا، میں نام لے کر، میری عادت نہیں نام لے کر اعلان نہیں کروں گا، لیکن ہم جو ہے نا کبھی کبھی آنکھ کے نیچے ہمارا اندھیرا ہے اور بہت دور کی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، وہ جس کو چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے قریبیوں کو، کون لوگ ہمارے لیے ہمارے قریب ہیں، ہم ان کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا وہ بھوپال، دلی، آگرہ، جھارکھنڈ اور بنگال والوں کو جو ہے پہلے جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ بہت دور سے آیا زیادہ ثواب، ایسا نہیں، پہلے قریب کو دیکھیں اور پھر دور بھاگیں۔ ہو گیا مطمئن؟ جی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔